ٹیک ہمیشہ بزرگوں کے لیے ہوتی ہے، جوانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اوپر سے آپ افطار بھی کرتے ہیں تو افطاری کے بعد ویسے ہی انسان آدھا مرا ہوا ہوتا ہے، آدھی غنودگی ہوتی ہے انسان میں، تو اس غنودگی کے عالم میں پھر لیکچر سننا، مجلس سننا ویسے ہی انسان کو اور زیادہ بھاری کر دیتا ہے۔ تو مستحب بھی ہے کہ جب مغرب کے بعد ہلکا سا کھانا انسان کھائے، یعنی کہ انسان بھاری کھانا کھائے۔ علماء جتنے بھی بزرگ گزرتے تھے وہ اپنی افطاری گرم پانی سے کرتے تھے، کیونکہ پورا دن آپ کا معدہ سکھڑ جاتا ہے، کیونکہ جب معدے کو بھوک لگتی ہے تو وہ ایک تو یہ آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی ایکسٹرا آرڈنری کچرا ہے وہ روزے کے وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، کہ یہ پروون ہے کہ کینسر سیلز یا مختلف چیزیں ہیں روزے کی وجہ سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ معدے کو کچھ نہ کچھ چاہیے کھانے کے لیے۔ جب آپ کھانا نہیں دیتے، فوڈ نہیں دیتے، تو وہ آپ کی باڈی کے اندر جو ایکسٹرا چربی ہے یا مختلف گندی چیزیں ہیں وہ اسی چیز کو جلانا شروع کر دیتا ہے، تو پورے دن میں جو آپ کے اندر ایکسٹرا آرڈنری گندی چیزیں ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جب افطاری کا وقت آتا ہے تو معدہ سکھڑا ہوا ہے، اور اس کے فوراً بعد اگر آپ کھانا ڈالتے ہیں تو یہ معدے کے لیے بھی کیا ہے، نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے مستحب ہے کہ آپ گرم پانی سے افطاری کیا کرے۔ کھجور لے لی آپ نے، گرم پانی پی لی، آپ گرم پانی میں آپ ہلکی سی مصری ڈال دیں، آپ تھوڑی سی شہد ڈال دیں، وہ آپ کی مرضی، آپ جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس سے آپ کا اسٹمک کیا ہو جائے گا، اپنی نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا۔ پھر تھوڑا سا انسان کھانا کھا لے، مجلس سننے کے بعد آپ کو پراپر جا کے گھر کھانا کھانا ہے تاکہ کھا لیں، صحت رہے گی۔ چائنیز کو آپ دیکھتے ہیں، چائنیز کبھی بھی ٹھنڈا پانی بالکل نہیں۔ ہمارے سیون میں روڈ بن رہے تھے تو 55 ڈگری کی گرمی، تو جتنے پاکستانی انجینئرز تھے انہوں نے کولرز میں برف بھر بھر کے رکھی ہوئی تھی، اور ہر 5-10 منٹ کے بعد ٹھنڈے ٹھنڈے گلاس پی رہے ہیں، لیکن اس 55 ڈگری کی گرمی میں جو چائنیز انجینئرز تھے وہ وہاں بھی کیا کر رہے تھے، گرم پانی پی رہے تھے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں چائنیز کی اسکن بہت زیادہ کلیئر ہوتی ہے، ان کا 60 سال کا بندہ، 70 سال کا بندہ بھی کیا ہوتا ہے، جوان لگتا ہے۔ تو یہ خوراک ہے جس سے آپ کا بدن کیا ہوتا ہے، صحت مند اور تنومند بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی آج تک ہمارے سفرے بھی اہل بیت والے نہیں ہیں، مجلس اہل بیت والی ہے لیکن ہمارا سفرہ بھی اہل بیت والا نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس مومن کے سفرے پر سرکہ ہو خدا اس گھر میں کبھی بھی شکم کی بیماری نہیں، پیٹ کی بیماری اس گھر میں نہیں ہوتی۔ جس گھر میں کیا ہو، سرکہ ہو، ایپل سائڈر۔ اب ہم میں سے کتنوں کے سفروں پہ سرکہ ہوتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو ہم سرکہ بھی ہیں۔ سرکہ کیا کرتے ہیں، اندر جتنے بھی جراثیم ہیں وہ کیا کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ یعنی مولا علی کا سفرہ نمک سے اور سرکے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کی ایک صورت ہے، دیکھیے قرآن کا اعجاز آپ سمجھیے۔ اللہ کہتا ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے انجیر کی۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک مومن آپ کے پاس ہے، کہ میں بڑا پریشان ہوں، مجھے قرضے پہ پیسے دیجیے۔ تو آپ نے کہا کتنے چاہیے؟ اس نے کہا کوئی $1000 چاہیے۔ تو آپ نے کہا بھائی گارنٹی کیا ہے کہ واپس دو گے؟ $1000 دے تو رہا ہوں لیکن کوئی گارنٹی تو چاہیے کہ ریٹرن بیک بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یا قرض الحسنہ کی نیت کر دوں، آیا تو آیا، نہیں آیا تو اللہ کی راہ میں چلا گیا۔ کہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں میں آپ کو دوں گا۔ تو آپ کہیے جناب کس کی قسم کھاؤ؟ تو کہے کہ مجھے آلو کی قسم ہے، میں آپ کے $1000 ریٹرن بیک۔ کہے مجھے ٹماٹو کی قسم ہے، مجھے کیکمبر کی قسم ہے۔ تو آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ کوئی آلو کی قسم نہیں کھاتا، کوئی ٹومیٹو اور لیمن کی قسم نہیں کھاتا۔ اتنا کہہ دے مجھے اخروٹ کی قسم، آپ پھر بھی ہنسیں گے۔ آپ کہیں گے قسم کھانی ہے تو خدا کی کھاؤ، امیر المومنین کی کھاؤ، مسجد کی کھاؤ، کسی مقدس مقام کی کھاؤ۔ تو ہم جیسا عام بندہ $1000 لینے کے بعد اگر یہ کہے کہ مجھے اخروٹ کی قسم ہے، مجھے آلو کی قسم ہے، مجھے پوٹیٹو کی قسم ہے، تو ہم اس پہ ہنسیں گے کہ جناب کیسی قسمیں کھا رہے ہو۔ اور وہ خدائے حکیم کہے کہ مجھے اولیو کی قسم ہے، مجھے انجیر کی قسم ہے۔ کبھی سوچا اس بات پہ کہ اولیو کوئی چیز ہے جس کی قسم کھائی جائے؟ اور آج کوئی آپ سے $10,000 لے کے کہے کہ مجھے انجیر کی قسم ہے واپس دوں گا، آپ نہیں مانو گے، کہے کہ نہیں اولیو کی قسم ہے میں آپ کے پیسے دے دوں گا۔ آپ کہیں جناب اولیو کی قسم کھائی جاتی کہ ہاں خدا نے تو کھائی ہے۔ جب خدا اولیو کی قسم کھا سکتا ہے، کہے والتین والزیتون وطور سینین، مجھے قسم ہے اولیو کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، تو اس میں کیا حکمت ہے کہ خدا اولیو کی قسم کھا رہا ہے؟
خدا زیتون کی قسم کھا رہا ہے. بھائی سارے پھلوں میں اگر اولیو اور زیتون کا انتخاب کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی. اور میری زندگی میں اولیو کتنا پایا جاتا ہے, میری زندگی میں انجیر کتنا پایا جاتا ہے. ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ہزاروں دوائیوں کے پیچھے گزرتے ہیں, لیکن وہ راز جو خدا نے قرآن میں چھپا کے رکھا ہے, ہم اس راز سے آج تک, اس اللہ کے ہڈن جو سیکریٹس ہیں, آج تک ہم ان تک نہیں پہنچے کہ خدا کیا سمجھانا چاہتا ہے. ایک جاپانی ڈاکٹر جس نے ریسرچ کی, انٹرنیٹ پہ اویلیبل آپ دیکھ سکتے ہیں, اس نے کہا کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے اور یہ ینگ کیسے رہتا ہے. تو کہا کہ 40 ایئرز تک, دا ایج آف 40 تک انسان کی باڈی میں ایک کیمیکل ہے جو ریلیز ہوتا ہے جسے جوانی کا کیمیکل بولا جاتا ہے. کچھ ایسے سیلز ہیں جو باڈی میں نکلتے ہیں جس سے انسان ینگ رہتا ہے, جوان رہتا ہے. آفٹر 40 یہ ریلیز ہونا بند ہو جاتا ہے, اور جیسے یہ ریلیز ہونا بند ہو جاتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ, سر کے بال سفید, کھالوں میں جھریاں, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, کمر کی تکلیف, مختلف پاورز اس کے ڈکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. یہ تو تاریخ میں پروون ہے کہ حضرت نوح 800 سال, فرعون کے لیے ملتا ہے 400 سال, امام زمانہ ابھی تک زندہ ہیں. تو یہاں کوئی سائنٹیفکلی چیز ہے جو باڈی میں ریلیز ہو رہی ہے کہ انسان 1000 سال جیے. آج ہم 100 سال, 120 سال, 130, میکسیمم ایج 120 ایئرس, اور اس کے بعد زندہ بھی رہے تو فائدہ نہیں, کو ویسے ہی مردہ ہوتا ہے. وہ زندگی وہ ہے جس میں انسان تنومند رہے. آپ کہیں پروردگارا مجھے 200 سال زندگی دے, لیکن 80 سال کے بعد بندہ بستر سے ہی نہ اٹھ سکے, تو 200 سال جی کے کیا کرے گا. آج ویسٹرن کنٹریز کے اولڈ ہاؤسز میں جائیں گے, وہ ریٹن میں لکھتے ہیں کہ ہمیں پرمیشن دی جائے کہ ہم سوسائڈ کریں, ہمیں کوئی انجیکشن لگائی جائے تاکہ ہماری روح پرواز کر جائے, کیونکہ یہ زندگی فائدے میں نہیں ہے. ٹوائلٹ کوئی اور لے کر جا رہا ہے, کھانا کوئی اور کھلا رہا ہے, اسٹمک کام نہیں کر رہا, صبح سے شام تک انسان دوائیوں پہ چل رہا ہے. تبھی امیر فرماتے ہیں شکر خدا ادا کرو جو خدا نے تجھے کیا دی ہے, صحت دی ہے. تو کہا کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے, تو کہا ایک سیل ہے جو انسان کی باڈی میں ریلیز ہوتا ہے آفٹر 40 اور بیفور 40 وہ سیل بننا بند ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ریسرچ کی, کیونکہ باڈی کے اندر وہ چیز نہیں بن رہی, ہم کوئی باڈی کے باہر سے کوئی سورس ڈھونڈیں جس کے اندر یہ چیز موجود ہو اور انسان اس چیز کو کھائے, تھوڑا بہت اس کی باڈی میں جوانی کے سیلز پھر سے بننا شروع ہو جائیں. تو کہتے ہیں انہوں نے پوری دنیا کے پھلوں میں, فروٹس میں, ویجیٹیبلز چیزوں میں, پلانٹس میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ چیز ہمیں کہاں ملتی ہے. تو کہتے ہیں ہمیں 2 پھلوں میں وہ چیز ملی, ایک تھا زیتون, ایک تھا انجیر. اب کہا کہ کتنا ڈوز لے, مطلب ڈیلی کتنے انجیر کھائے, ڈیلی کتنے زیتون کھائے, تاکہ وہ اس کا ڈوز کیا ہو جائے, پورا ہو جائے. تو انہوں نے نکالا کہ اگر 7 زیتون کھائے, 1 انجیر کھائے, تو انسان زیادہ دیر تک جوان رہنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. جب اس نے ریسرچ کی, یہ ریسرچ پہنچی ایجپٹ میں, الازہر یونیورسٹی کے کسی قرآنک پروفیسر کے پاس. اس نے جب ریسرچ پڑھی, دین اس نے ایک لیٹر لکھا اسی ڈاکٹر کو, کہ تم اتنی صدیوں کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہو, اس رزلٹ پہ پہنچے ہو کہ ان 2 پھلوں میں خدا نے کیا رکھی ہے, جوانی کے سیل رکھے ہیں, اور کھایا کتنا جائے, 7 اتنے کھائے جائیں, 1 انجیر کھایا جائے. تو اس نے کہا یہ نتیجہ خدا نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتایا تھا. ہمارے رب نے قرآن میں قسم کھائی ہے 3 کی, اور زیتون کی قسم کھائی ہے, اور کہا جتنی مرتبہ تو نے کہا ہے اتنی ہی مرتبہ خدا نے قرآن میں ذکر زیتون کیا ہے اور ذکر انجیر کیا ہے. پورے قرآن میں 1 مرتبہ خدا نے انجیر کا ذکر کیا ہے اور 7 مرتبہ زیتون کا ذکر کیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ